السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیز ساتھیو، یہ ہوتی ہے ہیروئن کی زندگی۔ یہ ہمارے پڑوسی ملک کی ایک ہیروئن ہے جن کا نام حمیرہ اصغر ہے، اور ان کی فلیٹ سے جو ان کا گھر ہے، جو کرائے پہ رہتی تھی ایک گھر میں، ایک فلیٹ میں، وہاں سے ان کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ لاش کو جب دیکھا گیا تو لاش پر صرف ہڈیاں باقی تھیں، صرف ہڈیاں، کچھ باقی نہیں تھا، صرف ہڈیاں باقی تھی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، صرف ہڈیاں باقی ہیں۔ گوشت کو جو ہے وہ کیڑے مکوڑے کھا گئے، کھال کو کیڑا مکوڑے کھا گئے۔ جب ہاتھ کو اٹھایا گیا تو ہاتھ الگ ہو گیا، گردن کو اٹھایا گیا تو گردن الگ ہو گئی، سر بالکل الگ ہو گیا، اور یہاں سے ہاتھ الگ ہو گیا، پیر الگ ہو گیا، یعنی سارے جسم میں صرف اور صرف ہڈیاں باقی ہیں، باقی پورے جسم کو کیڑے مکوڑے کھا گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہیروئن ہے، اور ان کی وفات ہوئی ہے وہ ستمبر کے مہینے میں 2024 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ستمبر کب تھا؟ آج سے 10 مہینے پہلے، آج سے 9-10 مہینے پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، کیونکہ ان کا جو انسٹاگرام پہ آخری پوسٹ ہے وہ بھی 10 مہینے پہلے کی ہے۔ ان کے جو بینک اکاؤنٹس وغیرہ ہیں وہ بھی 10 مہینے پہلے کے جو ہے اوپن ہوئے تھے، اور جو ان کا واٹس ایپ ہے وہ بھی 10 مہینے پہلے اوپن ہوا تھا۔ آخری میسیج جو ہے وہ 10 مہینے پہلے کا ہے کہ انہوں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ اب تم نہیں آنا، تو 10 مہینے پہلے جو ہے وفات پا گئی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ان کے انسٹاگرام پہ جو فالوور تھے وہ 7.5 لاکھ فالوورس ہیں۔ کتنے؟ 7.5 لاکھ فالوورس ہیں۔ اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے اتنے سارے فالوورس ہیں، یہ سب مجھے چاہنے والے ہیں۔ بھئی کوئی آپ کو چاہنے والا نہیں ہے، بس وہ آپ کو انجوائے کے لیے دیکھتے ہیں، بس اتنا ہی، اور اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر کسی کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو دیکھ لیں، یہاں دیکھ لیں آپ، انسٹاگرام پر 7.5 لاکھ فالوورس ہیں، اور ٹک ٹاک پر بھی لاکھوں فالوورس ہیں، اور یوٹیوب پر بھی لاکھوں فالوورس ہیں، اور لاکھوں کروڑوں انسان ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی چھپی ہوئی ہیروئن تھی، یا کوئی ایسی چھوٹی موٹی ہیروئن تھی کہ جس کو کوئی پہچان نہیں سکتے، جس کو کوئی جانتے نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی ہیروئن۔ آپ خود جانتے ہیں کہ ایک ہیروئن ایسی ہوتی ہے کہ اس کو تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ یہ سنیں کہ مر کر 10 مہینے ہو گئے، کسی نے یہ تک بھی نہیں پوچھا وہ کہاں گئی، جس کو ہم انسٹاگرام پر دیکھتے تھے، ٹک ٹاک پر دیکھتے تھے، یوٹیوب پر دیکھتے تھے، آخر وہ کہاں گئی؟ جن لوگوں کے ساتھ وہ مووی بناتی تھی، جن لوگوں کے ساتھ وہ رہتی تھی، مر کر 10 مہینے ہو گئے، 10 مہینے۔ ستمبر میں مری 2024 میں، آج تک کسی نے نہ رپورٹ کی، نہ کوئی کمپلینٹ کی، نہ کوئی پولیس اسٹیشن میں گیا بھئی وہ 10 مہینے سے نظر نہیں آ رہی ہے، وہ کہاں گئی؟ کسی نے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی یہ لوگ جو ان کے فالوورس ہیں، کسی نے یہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ آخر اس کو 10 مہینے ہو گئے وہ کہاں غائب ہو گئی۔ ہر دن وہ پوسٹ ڈالتی تھی، ہر دن کچھ نہ کچھ جو ہے ناچ کر، ڈانس کر کر، اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ناچ گانا کرتی تھی۔ ایسا کیا ہوا کہ 10 مہینے سے غائب ہے؟ تو اس میں سمجھنے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے فالوورس پہ کبھی خوش نہ ہو۔ آپ کے مرنے کے بعد کوئی فالوورس آپ کو اٹھانے نہیں آئے گا، کوئی بھی۔ اور یہ وہ عورت تھی جو یہ کہتی تھی کہ میرا جسم میری مرضی، کیونکہ اس عورت نے، اس ہیروئن نے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے، اپنی ماں سے، سب سے تعلقات ختم کر کر 7 سال سے ایک فلیٹ میں رہ رہی تھی، 7 سال سے۔ یہ وہ ہیروئن تھی جو یہ کہتی تھی کہ میرا جسم میری مرضی۔ اس نے ہیروئن بننے کے لیے اپنے والدین کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، سب کو چھوڑ دیا، سب کو ٹھوکر مار کر الگ رہنے لگی، اور اس فلیٹ میں 7 سال سے رہ رہی ہے۔ تو جب یہ گھر سے گئی کہ مجھے ہیروئن بننا ہے، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی، تو تمام رشتہ داروں نے، والدین نے اور ماں باپ نے، سب نے جو ہے تعلقات ختم کر دیے۔ اب یہ مر گئی، مرنے کے بعد اس کی جو لاش ملی، اب گھر والوں کو انفارم کیا گیا، والد صاحب کو، والدہ کو، سب کو انفارم کیا گیا، تو تمام گھر والوں نے اس کی لاش لینے سے ہی انکار کر دیا کہ ہم کو اس کی لاش کی ضرورت نہیں ہے، تم جو چاہو ان کے ساتھ کرو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تو 7 سال پہلے اس سے تعلقات ختم ہو چکے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ جو ہے لاش کو بھی جو ہے گھر والے لینے کو تیار نہیں ہے، لاش کو بھی لینا تیار نہیں ہے، حالانکہ اپنی خود کی بیٹی ہے۔ لیکن بعض چیز ایسی ہوتی ہیں کہ جب آدمی ان گناہوں کو کرتا ہے، ان غلط کاموں کو کرتا ہے، تو آدمی نظروں سے گر جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس نے بھی یہ کہا کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاروں گی، مجھے آزادانہ زندگی چاہیے، میں کسی کے نیچے رہ کر کام نہیں کر سکتی، یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، اپنی مرضی سے رہوں گی، تو رہو اپنی مرضی سے۔ مر کر 10 مہینے ہو گئے، کسی نے پوچھا تک نہیں کہاں گئے وہ فالوورس۔ اتہاس گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، آج تک کسی کو کسی فالوورس نے نہیں بچایا، نہ کوئی فالوورس کسی کو پوچھنا ہے، نہ کوئی فالوورس کسی کا کام آیا، کوئی کسی کام نہیں آتا ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی لاش کو بھی آپ کے والدین اور آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار اٹھائیں گے، آپ کو دوستوں، آپ کے جو دوستوں احباب یہ اٹھائیں گے۔ لیکن ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ ایک آدمی، ایک عورت کہ اپنے گھر والوں سے تعلقات ختم کر دے، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے تعلقات ختم کر دے، تو یہ ہوتا ہے کہ خود کے گھر والوں نے لاش لینے سے منع کر دیا
اب کیا ہوگا واللہ عالم، لیکن یہ جو اتنا بڑا حادثہ ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے، یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں، ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں، تو دیکھیں ان کے جیسا اگر بنو گے تو یہ حال ہوگا۔ اگر آپ کوئی ایک عام سے انسان بھی ہوتے، ایک عام انسان، کوئی آپ کو جاننے والا نہیں ہے، کوئی آپ کا ایک بھی فالوور نہیں ہے، آپ کا انسٹاگرام ہے نہیں، یوٹیوب ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، آپ ایک عام سے آدمی ہو، جھوپڑ پٹی میں رہنے والا ہو، پھر بھی اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو دن کے دن جو ہے ہزاروں لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے، اور چند لوگ آئیں گے، آپ کو اٹھا کر لے جائیں گے، آپ کو جو ہے نماز جنازہ ہوگا، آپ کا جو ہے غسل ہوگا، کفن ہوگا، دفن ہوگا، سارے انتظامات ہوں گے، لیکن اس کے پاس بے تحاشا پیسے، عزت ہے، شہرت ہے، دولت ہے، سب چیز ہے، لیکن ایک چیز نہیں ہے کہ والدین کا سپورٹ نہیں ہے، والدین نے لات مار دی۔ اب والدین نے لات ماری تو آج یہ حال ہوا کہ مر کر 10 مہینے ہو گئے، کسی کو بھی اطلاع نہیں ہے، کسی کو بھی۔ وہ تو جو وہ مکان مالک تھے انہوں نے رپورٹ کی پولیس میں جا کر، وہ جو گھر ہے میرا وہ 10 مہینے سے بند ہے، نہ میرے پاس کرایہ نہ کچھ آیا، اور وہ پتہ نہیں کہاں بھاگ گئی، کہاں چلی گئی، اور اس نے اندر سے لوک کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو پولیس والے آئے، دروازے کو توڑا تو دیکھا کہ سامنے لاش ہے، یہ بھی نہیں معلوم کس کی لاش ہے۔ جب ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا اور سب چیزیں کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ تو وہ عورت ہے۔ اس لیے ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی کو ان کی طرح گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا جو ہے عبرت ہے۔ اس لیے رشتہ داروں سے مل کر رہنے میں فائدہ ہے، والدین سے مل کر رہنے میں فائدہ ہے، اور اپنے دوستوں احباب سے مل کر ساتھ رہنے میں فائدہ ہے۔ آپ اکیلے نہ بھاگیں۔ جو لوگ اکیلے بھاگ رہے ہیں، جن کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگوں سے تعلقات ختم کر دیے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی یار ہے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ والدین، نہ بہن، نہ بھائی، کسی سے کوئی جو ہے تعلقات نہیں ہے، اور سارے تعلقات ختم کر دور جگہ کہیں رہ رہے ہیں، تو ان کے لیے عبرت ہے۔ تو ایسے واقعات تو ہر دن ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی ان لڑکیوں کے لیے بھی سبق ہے یہ کہ جو لڑکیاں اپنے فالوورز کے لیے اپنے کپڑے اتار رہی ہیں، اپنے حجاب اتار رہی ہیں، اور جو برہنہ ہو کر ڈانس کر رہی ہیں، اور رات دن جو ہے وہ سارے کپڑے اتار کر سب لوگوں کے سامنے ڈانس کر رہی ہے، ان کے لیے یہ عبرت ہے کہ وہ لوگ آپ کو صرف انجوائے کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں، بس اس سے زیادہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ نہ ان کو آپ سے کوئی ہمدردی ہے، نہ کوئی محبت ہے، نہ کوئی پیار ہے، نہ کوئی الفت ہے، نہ کوئی انسیت ہے، کچھ نہیں ہے، صرف آپ کو انجوائے کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ مر جاؤ گی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کتنی ساری ایسی لڑکیاں ہیں انسٹاگرام پر جو چند سال پہلے اپنے جو ہے سارے کپڑے اتار کر اور برہنہ ہو کر جو ہے وہ اپنا جسم دکھاتی تھی، ڈانس کرتی تھی، ناچتی تھی، آج وہ مر گئی۔ بعض لڑکیاں مر گئی، بعض لڑکیوں نے خودکشی کر لی، آج ان کو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ انسٹاگرام دیکھیں گے کھول کر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی سو لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، جو ہے 2.5 سال، 3 سال پہلے جو ہے اپنی ویڈیوز ڈالتی تھی برہنہ ہو کر۔ میں ان کا نام بتا سکتا ہوں آپ کو، لیکن ہمارے اندر اتنی غیرت ابھی باقی ہے کہ ہم ان کا نام نہیں لیں گے، لیکن وہ مر گئی، آج ان کو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا آخر یہ کہاں کی تھی، اس کا گھر کہاں ہے، ہم ان سے ملنے جائیں گے۔ تو اس لیے آپ اچھا کام کریں، گھر والوں کے ساتھ مل کر رہیں، اپنے رشتہ داروں سے جڑ کر رہیں، بہن بھائیوں سے جڑ کر رہیں، والدین سے جڑ کر رہیں، مل کر رہیں، اسی میں فائدہ ہے۔ ورنہ اگر آپ کی سوچ بھی یہ ہے جو اس ہیروئن کی سوچ تھی، تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ جس طرح اس کو مر کر 10 مہینے ہو گئے، کسی نے پوچھا نہیں، تو یہ تو ایک بڑی عورت تھی، ہیروئن تھی، تو کم سے کم 10 مہینے کے بعد معلوم تو ہو گیا، لیکن ایک عام آدمی جو اس طرح کی جس کی سوچ ہے وہ مر گیا، اس کو اگر 10 سال کیا 10,000 سال ہو جائیں گے تو بھی اس کو پوچھنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے ان موتوں سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔